خدا اپنے برگزیدوں کا جو اس سے فریاد کرتے ہیں انصاف کرے گا۔ ہاللویا 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 خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا 18واں باب پہلی آیت سے۔ ایک دن یسوع نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا ضروری ہے، اپنے شاگردوں کو ایک تمثیل سنائی اور کہا کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا جو نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آتی اور اس سے یہ کہا کرتی تھی کہ میرے مدعی کے مقابل میرا انصاف کر۔ اس نے مدت تک نہ چاہا، لیکن پیچھے اپنے جی میں کہا، ہر چند میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر مجھے دکھ کرے۔ اور خداوند نے کہا کہ سنو کہ یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں؟ ان کے واسطے کیا دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ مگر جب ابن انسان آئے گا تو کیا زمین پر ایمان باقی ہوگا؟ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ لطوری طور پر ہم 29ویں اتوار کی عبادت ہم خداوند کے حضور گزرانتے ہیں، اور ہر سال پاکمہ کلیسیا ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم خداوند کے حضور اکتوبر کے مہینے کے تیسرے ہفتے کے دوران جو تیسرا اتوار آتا ہے اس میں ہم مشن سنڈے منائیں۔ ضرور آپ پوسٹر لگے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، باہر دروازوں پہ چرچز کی دیواروں کے اوپر خداوند کے حضور پوسٹرز لگے ہیں، اور خدا کے حضور یہ بکلٹ ہمیں دیا گیا، اور جس سے ہم خدا کے حضور جس کے اندر پاپا اعظم کا پیغام ہے جو ہر سال پاپا اعظم پوری دنیا کے لیے لکھتے ہیں، اور خدا کے حضور برکات پاتے ہیں۔ ضرور کچھ باتیں ہم مشن سنڈے پر بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے آج کے کلام کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ یہ کلام جو آج ہمیں دعوت دیتا ہے، اور اس کلام کا اختتام ایک سوالیہ جملے کے ساتھ ہوا ہے، اور وہ سوال یہ ہے، جب ابن انسان آئے گا تو کیا زمین پر ایمان باقی ہوگا؟ سوال بہت گہرا ہے۔ جب یسوع زمین پر آئے گا کیا زمین پر ایمان باقی ہوگا؟ میرا سوال آپ سے ہے، آج کے دور میں آپ ایمان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آنے والے 10 سالوں کے بعد کیا ایمان بڑھے گا یا کم ہوگا؟
کیا ایمان باقی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جیسے جیسے چیزیں ترقی کر رہی ہیں، ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں ہو رہی ہیں، کمپیوٹر اور نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو باتیں ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ سوچتے ہیں اگلے 10 سالوں میں ایمان باقی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا جیسے ابھی ہے؟ کم ہوگا یا زیادہ ہو جائے گا؟ ہاں، ویسے میں تو سوچتا ہوں کم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ انسان نے اتنا زیادہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے کہ آج کے دور میں جھوٹ بھی سچ لگنا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے کہ آپ بری بات کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ بات بری ہے، کوئی گالی نکالتا تھا تو کہتے تھے گالی نکالنا برا ہے، اور آج اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں تیری پھپھو آئی ہے اس کو گالی تو نکال کے سنا۔ یہ باہر سے سیکھا ہے۔ سو ہم بری باتوں کو آہستہ آہستہ اس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ جیسے وہ سچ ہے۔ جھوٹ کو ہم سچ بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور انصاف کی باتوں کو بے انصافی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ایمان ویسے کا ویسا ہوگا۔ ٹیکنالوجی آج کے دور میں آپ نے دیکھی ہے، واپس آتے ہیں 3310 موبائل پہ جو بٹنوں والا تھا، اس سے پہلے جو موبائل تھے جس کے ساتھ انٹینا لگا تھا، پھر انٹینے کے بغیر کا آیا بٹنوں والا موبائل، اور اس کے بعد آپ صرف اتنا سوچو ان بٹنوں والے موبائل سے لے کر آج کے اسمارٹ فون میں کتنا فرق آیا ہے، اور لوگوں کی سوچ میں کتنا فرق آیا ہے۔ ہوتے ہم کہیں ہیں، بتا ہم رہے ہیں کہیں اور ہیں۔ کہتے ہیں اپنی فیس آئی ڈی آن کرو، نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں جھوٹ بولنا پسند ہے، اور پھر سوچتے ہیں ایمان ویسا ہی ہوگا۔ اور آج کے دور کی لڑائی مذہب کے ساتھ اور مشینوں کے ساتھ یہی ہے، کیونکہ مشینیں بار بار انسان کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ جھوٹ کا پرچار کرے اور سچ کو بھول جائے۔ یسوع مسیح 2000 سال پہلے یہ سوال رکھتا ہے ہمارے سامنے، کیا جب میں واپس آؤں گا کیا زمین پر ایمان ہوگا؟ ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن جیسے آپ سوچتے ہو ویسا نہیں ہوگا۔ ضرور آج ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، اپنے رویوں پر بھی غور کریں گے۔ ہم کس طرح سے جی رہے ہیں، ہمارے اندر ایمان کیسے پل رہا ہے، ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس ایمان کو کیسے سیکھ رہے ہیں۔ جب ابن انسان آئے گا تو کیا زمین پر ایمان باقی ہوگا؟ ضرور ہوگا، کیونکہ جب ایمان کی قدر آ جائے سو ایمان بڑھتا ہے۔ کس سے بڑھتا ہے؟ دعا کرنے سے۔ کچھ دن پہلے ہم نے باتیں کی، جو کلام سے بڑھتا ہے، دعا سے بڑھتا ہے، خدا کو وقت دینے سے بڑھتا ہے۔ اور ہم کتنا وقت دے رہے ہیں اس پہ ہم اب خود جانتے ہیں، ہماری زندگی کا موضوع اور محور کیا ہے، کہاں ہم بزی ہیں، کہاں ہم وقت گزارتے ہیں۔ ضرور 3 قسم کی دعاؤں کا ذکر کروں گا آگے چل کر، جس میں سے آپ کوشش کیجئے گا ڈھونڈنے کی کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہو، آپ کون سے نمبر پہ ہو۔ اور آج یسوع مسیح سوال کر کے جو آج کی انجیل مقدس کا شروع کرتا ہے، ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا۔ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا، اس موضوع کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے، تاکہ دونوں چیزیں، دعا جو یسوع دینا چاہتا ہے،
دعا جو یسوع سکھانا چاہتا ہے اور دعا جو مستقل مزاجی سے دعا کرنے کی عرض سے جو یسوع بات کرتا ہے، اس کو ہم کس طرح سے دیکھ پاتے ہیں۔ سوئیں آج کی پہلی تلاوت کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کیسے دعا کرتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سنا تھا کسی نے کلام کو؟ کسی نے غور کیا کلام پہ؟ کیسے؟ ہاتھ اٹھا کے دعا کی اس نے، ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ کاہن جب آپ سے کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ تو ہمیں شرم آتی ہے۔ آج مختلف انداز کے جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں ان کا میں ذکر کر کے پھر آج کے اس کلام کی طرف توجہ دلاتا ہوں آپ کی۔ کاہن جب میں کہتا ہوں خداوند آپ کے ساتھ ہو تو میں پورے ہاتھ کھولتا ہوں، پورے ہاتھ کھولتا ہوں۔ پھر میں کہتا ہوں ہم سب کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے باپ کی دعا پڑھتے ہیں تو ہم سارے ایک جیسے ہاتھ کھولتے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں سروں کو جھکاؤ، اس وقت میں آپ ہاتھ ایسے کرتا ہوں۔ یہ مختلف انداز ہے، اور آج کلام کہہ رہا ہے ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ یہ سارے اعمال جو ہیں ان کے پیچھے خدا کی طرف سے جو برکات چھپی ہیں ہمیں ان کو جاننا ہے۔ کلیسیا نے 2025 سالوں کے دوران یہ رسومات بنائی ہیں، یہ جیسچر، یہ پوسچرز، یہ ہمارے اٹھنے اور بیٹھنے، گھٹنے ہونے اور کھڑے ہونے کے جو انداز عبادت کے اندر ہمیں سکھائے گئے ہیں، ان کے پیچھے ایک تاریخ ہے، ایمان ہے، کلام ہے جو ہمیں خداوند میں مضبوطی دیتا ہے۔ ایک چھوٹے بچے سے کہو کتنا پیار کرتے ہو تو کیسے اشارہ کرتا ہے وہ؟ جتنے ہاتھ کھول سکتا ہے کھولتے ہیں۔ جب میں آتا ہوں کہتا ہوں خداوند آپ کے ساتھ ہو تو میں پورے کھولتا ہوں، تاکہ وہ جو کونے میں بیٹھا ہوا ہے، جو اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی احساس ہو خداوند اس کے بھی ساتھ ہے، خداوند اس کے بھی ساتھ ہے، خداوند کی سلامتی اس کے بھی ساتھ ہے۔ جو آگے بیٹھے ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں، سب کے ساتھ ہے۔ خدا کے حضور میں آپ کو سلامتی کی بشارت دیتا ہوں، اور آپ اس کے بدلے میں مجھے بھی بتاتے ہو کہ میرے بھی ساتھ ہے۔ اے ہمارے باپ کی دعا میں جب ہم سارے ہاتھ ایسے کرتے ہیں، میں بھی آپ کی طرح کرتا ہوں۔ میرے ہاتھوں میں اور آپ کے ہاتھوں میں فرق نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم اکٹھے مل کر دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہو اور میری ذمہ داری ہے میں اپنے لیے کروں۔ لیکن جب میں کہتا ہوں آؤ ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں دعا کے لیے، تو میں اپنے ہاتھ تھوڑے سے آپ کی طرف کرتا ہوں، تاکہ جو میں کلام سے پڑھ رہا ہوں، جو میں دعا کلیسیا کی دی ہوئی پڑھ رہا ہوں، اس کی برکات آپ تک جائیں۔ اور آج حضرت موسیٰ خداوند کے حضور امالیکیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گیا ہے، اور جنگ کرنے سے پہلے خداوند کے حضور وہ تلوار لے کر نہیں گیا ہے، وہ نیزہ لے کر نہیں گیا ہے، وہ تیر لے کر نہیں گیا ہے، وہ ہاتھی لے کر نہیں گیا ہے، بلکہ ایک ایسا ہتھیار لے کر گیا ہے جو دعا کا ہے، جو دعا کا ہتھیار لے کر گیا ہے، اور اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کی ہے امالیکیوں کی قوم کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے۔ پہاڑ پر گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے وہ زمین پر بھی تو ہاتھ اٹھا سکتا تھا، پہاڑ پر کیوں گیا ہے؟ پہاڑ پر پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں بھی یہودی لوگوں کا یہ ایمان تھا، پہاڑ پر ضرور ابراہیم کہتا ہے مہیا کرتا ہے، اسی لیے وہ پہاڑ پر قربانی چڑھانے کے لیے لے گیا اپنے بیٹے کو۔ پہاڑ پر حضرت موسیٰ خدا سے ملاقات کرنے کے لیے بار بار کوہ سینا پر جاتا ہے، کوہ طور پر الیاس نبی جاتا ہے، اور یسوع مسیح بھی خود
جب دعا کرنے کے لیے جاتا ہے، جب واز کرنے کے لیے جاتا ہے، جب پہاڑی واز کی بات آتی ہے، وہ بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ یہودی ایمان رکھتے تھے کہ خدا پہاڑ پر موجود ہے اور جلد سنتا ہے۔ اور آج حضرت موسیٰ اس پہاڑ کے اوپر دو وجوہات کی خاطر گیا ہے، ایک تو دعا کرنے کے لیے اور دوسرا اوپر سے دیکھ سکتا تھا آرمی کو، میرے لوگ کیسے لڑائی کر رہے ہیں۔ سو حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے، جنگ جیتنا شروع ہو گئے، ہاتھ نیچے آ گئے، جنگ ہارنا شروع ہو گئے، پھر ہاتھ اٹھائے، پھر جیتنا شروع ہو گئے، پھر پتہ چلا میرے دعا کرنے میں اور ہاتھ اٹھانے میں قدرت ہے خدا کی، ہاتھ اٹھانے سے فتح ملتی ہے۔ اور خدا کے حضور اس بات کو جب وہ سمجھ پاتا ہے تو پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے ہاتھ انسانی طور پر تھک گئے ہیں، پھر پتھر رکھے جاتے ہیں سہارا دینے کے لیے، پھر پتھروں کی وجہ سے بھی وہ تھک جاتا ہے، پھر دو اور شخص ہارون اور ہور جن کو لے کر وہ پہاڑ پر گیا ہے، وہ اپنے کندھے فراہم کرتے ہیں، ہمارے کندھوں پہ ہاتھ رکھ اور ہم اٹھا کے رکھیں گے تیرے ہاتھ، اور اس وقت تک اٹھا کے رکھیں گے جب تک ہم جنگ جیت نہیں جاتے ہیں۔ اور جو بھی ایماندار خدا کے حضور اپنے ہاتھ بلند رکھے گا وہ جنگ جیتے گا، وہ برکت پائے گا، وہ شفا پائے گا۔ یہ خدا کی قدرت ہے جو آج پہلی تلاوت کے ذریعے سے ہمیں بتانا چاہ رہی ہے۔ لیکن ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے۔ جوڑتا ہوں کلام کو، پہلی تلاوت کو آج کے کلام کے اندر۔ پرانے عہد نامے میں حضرت موسیٰ ہاتھ اٹھاتا ہے، نئے عہد نامے میں، پرانے عہد نامے میں حضرت موسیٰ نے صرف امالیکیوں کے ساتھ جنگ جیتنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، یہاں یسوع کھڑا ہے ہاتھ اٹھا کے پوری دنیا کی جنگ جیتنے کے لیے اور پوری دنیا کو جیتنے کے لیے۔ یہ یسوع ہے جو ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے کھڑا ہے اور بتا رہا ہے نہ میں شیطان پر بلکہ میں قبر پر اور موت پر بھی فتح حاصل کر سکتا ہوں۔ صرف شیطان پر جنگ نہیں جیتنی، انسانوں کو نہیں مارنا، بلکہ میں گناہ کو ماروں گا جس کی وجہ سے موت آئی ہے، میں شیطان کا کلا کما کروں گا جو موت کا سبب بنا ہے، میں قبر پر سے بھی خداوند کے حضور اس پر غالب آ کر ہمیشہ زندہ رہ کر بتاؤں گا کہ کس طرح سے زندگی دینی ہے۔ ہاتھ اٹھانے میں یہ برکت ہے، لیکن ہمیں شرم آتی ہے ہاتھ اٹھانے سے۔ سو خدا کے حضور ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح کی زندگی ہم جی رہے ہیں۔ آج مقدس پولس رسول دوسری تلاوت میں تیموتھوس کو یہ بات بتانا چاہتا ہے، وہ برکت دیکھ جو میرے ہاتھ رکھنے سے تجھے ملی ہے، اس برکت کی خوبصورتی دیکھ، اور ہر کاہن کے سر پر ہاتھ رکھے جاتے ہیں، ہر بشپ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے جاتے ہیں، اور پھر تمام سسٹرز اپنے ہاتھ اپنی بڑی سسٹر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وفاداری کا اظہار کرتی ہیں کہ ہم خداوند کے حضور اپنی جماعت کی اور اپنی سسٹر جو بڑی ہے اس کی وفادار رہیں گی، قوانین کے مطابق زندگی گزاریں گی۔ ہر بردر خداوند کے حضور یہی وعدہ کرتا ہے، اور خداوند کے حضور ہمارے ہاتھ خداوند کے حضور بڑے اہم ہیں، سب کے ہاتھ بڑے اہم ہیں، چاہے وہ خدمت کے لیے اٹھیں، چاہے وہ مزدوری کے لیے اٹھیں، کسی بھی کام کے لیے، چاہے وہ مدد کے لیے اٹھیں، ہمارے ہاتھ خداوند کے حضور بڑے بابرکت ہاتھ ہیں۔ لیکن جب یہ خدا کے لیے اٹھیں گے تب معجزات ہوں گے، تب برکات ملیں گی، تب خدا نئے نئے کرشمے آپ کے اندر کرے گا، تب خدا نئی نئی برکتیں آپ کو عطا کرے گا۔ اور اسی لیے مقدس پولس رسول آج تیموتھوس کو یہ بتانا چاہتا ہے، 3-4 ذمہ داریاں جو تجھے ملی ہیں ان کے مطابق زندگی گزار۔
جو کلام کی خدمت ملی ہے اس کو اچھے طریقے سے کر، اپنی زندگی سے ایک اچھی گواہی دے۔ لیکن تیسری بات جو ہمیں بری لگ سکتی ہے، کبھی کبھی بری لگتی ہے، اس نے کہا میں نے تجھے ملامت کرنے کا روح بھی دی ہے۔ جب کلیسیا میں بگاڑ دیکھو، کچھ برا دیکھو، ملامت کرو۔ اور کبھی کبھی کاہنوں کی باتیں کئی لوگوں کو ویسے ہی چبھ رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ یہ ملامت کرنے کی برکت پاک کلام سے ملی ہے، یہ دینی ہے خدا کے حضور۔ جب برا ہے اس کا ذکر کرنا ہے خدا کے حضور۔ یہ بہت بڑی جو خدا نے آج کی دوسری تلاوت میں یہ بات لکھ دی ہے، وقت با وقت جب موقع ملے ملامت کر، تاکہ جھوٹ نہ پھیلے، برائی کو موقع نہ ملے، تاکہ کہیں برائی جو ہے وہ سچ نہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے، کہیں ایمان کمزور ہونا نہ شروع ہو جائے۔ گاہے بگاہے سچ کی بات ہمیشہ کرتے رہو۔ جو برا ہو رہا ہے کمیونٹی کے اندر اس کا ذکر کرو اور ملامت کرو، تاکہ دوبارہ لوگ ایمان سے منحرف نہ ہو جائیں، خدا سے دور نہ ہو جائیں اور عبادت کرنے میں ہمیشہ مشغول رہیں۔ 3 لوگوں کی مثالیں دینا چاہتا ہوں جس میں سے آپ ڈھونڈ لیجئے گا کہ آپ کون ہو۔ جب ہماری زندگی میں مصیبت، دکھ، تکلیف، بیماری، پریشانی، کوئی گھر کا مسئلہ، کوئی جاب کا مسئلہ، کوئی خاندان میں کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی موت ہو جاتی ہے، کوئی خداوند میں سو جاتا ہے، کچھ برا ہو جاتا ہے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ آپ ہی کے گھر میں ہوں گے جو کہیں گے دعا کرنی چاہیے، لیکن آپ کے گھر میں ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے پہلے اتنی دعا کی ہے، کیا ملا ہے؟ جو ہونا تھا ہو گیا۔ میں چرچ نہیں جاتا ہوں، سب کچھ مل رہا ہے، روٹی بھی کھا رہا ہوں، جاب بھی ہے، پیسے بھی آ رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جا جا کے چرچ کیا کر رہے ہو؟ کیا مل رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ وہ خود خدا سے ناراض ہیں، وہ خود خدا سے دور ہیں اور چاہتے ہیں آپ بھی خدا سے دور ہو جاؤ۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جن کا دل بالکل نہیں دعا کرنے کو کرتا، لیکن دنیا کی مصروفیت ان کی ایسی ہے، وہ سمجھتے ہیں سب کچھ مجھے مل رہا ہے اور سب کچھ جیسے مل رہا ہے اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں ہاں ہماری وجہ سے ایمان زندہ رہے گا۔ نہیں رہے گا۔ جو دعا نہیں کر رہے ہیں ان کا ایمان کیسے بڑھے گا؟ ایک کیٹیگری وہ ہے جو ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں دعا کرنے والوں کی، خدا کی اور دنیا داری کی باتیں سنا سنا کے، ایسی مثالیں دے دے کے اپنے آپ کو سب سے اچھا اور کامیاب شخص ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کو دہریے کہتے ہیں جو خدا کو خدا نہیں مانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خدا مانتے ہیں۔ میری قوت اتنی ہے، مجھے اتنا پتہ ہے، میرا علم زیادہ ہے، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اس لیے چرچ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، جب ایسی مصیبت، پریشانی، دکھ اور تکلیف کو دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی ایسی عادت ہے وہ اسی وقت کہتے ہیں ابھی دعا کرو۔ وہ اسی وقت دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور روزری پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جلدی جلدی سے، بغیر سوچے سمجھے۔ اسی وقت مصیبت آئی ہے اسی وقت دعا شروع کر دیں گے۔ کیا آپ ویسے ہو؟ ایسے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ خدا پہ احسان کرتے ہیں، ہم نے دعا کر دی ہے، اب تیری مرضی ہے، کرنا ہے معجزہ کر لے، نہیں کرنا نہ کر، مجھے تو پتا تھا میں نے کلام پڑھنا ہے، مجھے تو پتا تھا میں نے روزری پڑھنی ہے، اب خدایا تیری مرضی ہے، میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ دعا بھی اس وقت کی فرض سمجھ کر کرنا کہ بس میری ذمہ داری تھی، میں نے دکھاوے کے طور پر دعا کرنی تھی کر لی، میں نے روزری پڑھنی تھی پڑھ لی، میں نے کلام پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب خدایا تیری مرضی ہے، برکت دینی ہے دے، نہیں دینی نہ دے، تیری مرضی ہے۔ ہم خدا پہ احسان کرتے ہیں۔
کیونکہ ہم نے تھوڑی سی دعا کر لی ہے، اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں میں نے تو کر دی دعا، اب خدا جانے، اس کا کام جانے. یسوع ایسی دعا نہیں چاہتا ہے. تیسری دعا جس کا آج وہ ذکر کرنا چاہتا ہے وہ ایسی دعا ہے جو آج یسوع مسیح ہمارے سامنے رکھنا چاہتا ہے. ایسی دعا جو ہر وقت ہو، اس میں امید ہو اور اس میں ہمت نہ ہارنے کی قوت ہو. آج دعا کی ہے، کوئی بات نہیں فضل ہوا تو کیا ہوا، میں کل پھر کر دوں گا، پرسوں پھر کر دوں گا. میں بار بار دعا کروں گا، بار بار خدا کا نام لوں گا. اس وقت تک کرتا رہوں گا یا کرتی رہوں گی جب تک خدا اس کا جواب نہیں دے گا، جب تک خدا مجھ پر رحم نہیں کرے گا، جب تک مجھے شفا نہیں ملے گی. اس وقت تک یہ دعا جاری رہنی چاہیے. اور اسی لیے اس بیوہ عورت کی مثال دی گئی ہے جو بے انصاف قاضی کا دروازہ بار بار کھٹکھٹاتی ہے. اور خداوند کہتا ہے اگر تم میرا دروازہ بار بار کھٹکھٹاؤ گے تو کیا میں رحم نہیں کروں گا؟ کیا میں برکت نہیں دوں گا؟ ایک بے انصاف شخص جو نہ خدا سے ڈرتا ہے، وہ نہ خدا کو خود خدا سمجھتا ہے، نہ اسے کسی آدمی کی پرواہ ہے، اگر وہ انصاف کر سکتا ہے ایک بیوہ کا تو میں تو تمہارا خدا ہوں. لیکن ضروری کیا ہے؟ مانگو تو تمہیں، ڈھونڈو تو تم، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے. لیکن اگر آپ نہیں، ایک دفعہ مانگ کر تھک گئے ہو، ایک دفعہ ڈھونڈ کر تھک گئے ہو، ایک دفعہ نوک کر کے کہ دروازہ پتہ نہیں کھلا تو پھر کیا ہوا؟ خداوند کہتا ہے بار 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 میرے حضور دعا کرو. یہ مستقل مزاجی چاہیے. سب آپ کو دیکھنا ہے آپ کون سی کیٹیگری میں شامل ہوتے ہو. فیصلہ آپ کا ہے. آپ کی دعا میں آپ کس طرح اپنے آپ کو شامل کرتے ہو. کبھی کبھی ہماری عادت ہے ہم بہت ساری دعا کرتے ہیں اور کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. ایسی ایک بزرگ دادا اپنے پوتے اور پوتیوں کو لے کر پکنک کے لیے چلا گیا پہاڑوں میں. پاس ہی ندی بہتی تھی. دادا صبح اٹھتا اور جا کر وہاں ایک ویرانے میں جا کر بیٹھ جاتا ایک درخت کے پاس، اور وہاں بیٹھ کر وہ دعا کیا کرتا تھا. سو پوتا ایک دن دیکھتا ہے دادا ادھر جا کے کیوں بیٹھتا ہے. سو چپکے سے گیا، پیچھے سے جا کے بیٹھ گیا اور دیکھا دادا تو دعا کر رہا ہے. پوتے نے بھی دعا کرنا شروع کر دی. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، 6 دن گزر گئے، 7 دن گزر گئے. دادا ویسے دعا کرتا جا رہا ہے، پوتا اس کو دیکھتا رہتا ہے اور دعا کرتا رہتا ہے. تو ایک دن اپنے دادا سے 7ویں دن پوچھتا ہے دادا میں بڑی کوشش کرتا رہوں تیری طرح دعا کروں لیکن مجھے وہ کوئی فرق نہیں نظر آتا، مجھے کچھ فرق نظر نہیں آتا میری دعا میں. تو دادا اس کا کوئی جواب نہیں دیتا بلکہ اندر جاتا ہے اور اندر سے ایک پرانی سی ٹوکری اٹھا کے لاتا ہے جس سے پھپھوندی لگی ہے، جن الی کہنے نے وہ لگی ہے، وہ گندی سی ہے. اس ٹوکری کو اٹھا کے لے آیا ہے اور جب لے کے آیا ہے تو اپنے پوتے سے کہتا جا وہ سامنے ندی سے پانی کی بھر کے اس کو لا. سو پوتا بھاگا بھاگا جاتا ہے، پانی سے بھرتا ہے اور دادے کے پاس آ جاتا ہے. دادا دیکھتا کہتا اس میں پانی تو ہے نہیں. پھر جا ٹرائی کر. پھر جاتا ہے لے کے آتا ہے، پانی تو آیا نہیں. پھر جاتا ہے، پھر لے کے آتا ہے، پانی تو آیا نہیں، کیونکہ ٹوکری کے اندر تو سوراخ تھے. ٹوکری تو ایسے نہیں ہوتی ہے کہ اس کے اندر پانی لایا جائے. 5-6 دفعہ جا کے بار 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 جب ٹوکری کو وہاں سے بھرتا ہے تو دادا کے پاس لے کے آتا ہے اور دادا کہتا ہے، آ کے دادا کو کہتا ہے دادا تجھے سمجھ نہیں آتی ہے، اس ٹوکری میں پانی نہیں آ سکتا ہے، اس ٹوکری میں پانی نہیں آ سکتا ہے. دادا کہتا ہے تو سچ کہتا ہے، تو ٹھیک کہتا ہے ٹوکری میں پانی نہیں آ سکتا ہے.
لیکن اس ٹوکری کو غور سے دیکھ، جب میں نے پہلی بار تجھے دی تھی تو یہ بہت گندی تھی، اور جب تو نے بار بار اسے پانی میں ڈالا ہے، بار بار ڈالا ہے، تو یہ صاف ہو گئی ہے۔ ایسی جب ہم بار بار دعا کرتے ہیں ہمارا اندر صاف ہوتا ہے، وہ باہر سے دکھائی نہیں دیتا ہے، ہمارے اندر وہ پانی نہیں ٹھہرتا بلکہ ہمیں صاف کر دیتا ہے۔ سو خدا کی برکات دعا کے ذریعے سے جو انسان کے اندر کام کرتی ہیں وہ باہر کے انسانوں کو نظر نہیں آتی ہیں، اور اس لیے آج کلیسیا اور خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے ہم مستقل مزاجی سے خداوند کے حضور دعا کریں، کیونکہ اس میں برکت ہے، اس میں وہ راز ہے جو آج خدا ہم سب کو دینا چاہتا ہے۔ دعا میں کتنی قدرت اور طاقت ہے، ایمان سے مانگو تو صحیح، خدا کو یاد تو کرو، اپنے ہاتھ تو اٹھاؤ اس کے حضور میں دعا کے لیے، پھر خدا کیسے معجزات کرے گا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کو بار بار سکھانا پڑا، دکھانا پڑا۔ صبح اٹھ کے دعا ضروری ہے، جو وہ چھپ کے جاتا تھا رات کو دعا کرتا تھا، ساری رات دعا میں گزارتا تھا۔ رسولوں کو چننا ہے دعا کرنی ہے، رسولوں کو بھیجنا ہے دعا کرنی ہے، لازر کو زندہ کرنا ہے تو قبر کے باہر دعا کرنی ہے، جب ایمان کی باتیں کرنی ہیں تو دعا کرنی ہے، خدا کے حضور گتسمنی باغ میں دعا کرنی ہے، مصیبت میں، دکھ اور تکلیف میں دعا کرنی ہے۔ ہم صرف چاہتے ہیں خوشی میں دعا کرو، ہم چاہتے ہیں صرف جب مجھے ضرورت ہے تب میں دعا کروں، نہیں، خدا چاہتا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ خدا کے حضور ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا۔ ہم ہمت ہار جاتے ہیں، اور اس کے لیے خداوند آج ہمیں مضبوطی کی روح سے نوازنا چاہتا ہے۔ اس روح کو جانیں اور سمجھیں کس طرح سے خدا اپنے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے۔ چند لمحے صرف مشن سنڈے کو دینا چاہتا ہوں۔ مشن سنڈے جس کا آغاز ایک چھوٹی سی فیکٹری کے اندر ہوا، ایک خاتون جس کا نام پولین جیری کوٹ ہے، ایک فیکٹری میں وہ مزدوری کرتی تھی، اور دوپہر میں لنچ کی بریک کے دوران اپنی روٹی ختم کرنے کے بعد وہ اکیلی بیٹھ کر دعا کرتی تھی، اور دعا کرتی تھی اپنے بھائی کے لیے جس کا بھائی کاہن تھا۔ یہ 1822 میں شروع ہوا۔ خدا کے حضور وہ دعا کرتی تھی، اور آہستہ آہستہ جب دوسری خواتین نے اس کو دعا کرتے ہوئے دیکھا تو خدا کے حضور دوسری خواتین نے بھی اس کے ساتھ دعا کرنا شروع کی، اور وہ اپنے بھائی کے خطوط جو کہ مشن اسٹیشن پر دور چائنا میں جا کے کام کر رہا تھا، وہاں کے بچوں کے مسائل، وہاں کی بیماریاں، وہاں پہ سکولز نہیں تھے، وہاں پہ جو خاندانوں کے حالات برے تھے، جہاں پہ کھانے کی چیزیں بہت کم تھیں، جہاں پہ لوگوں کے پاس میڈیسن نہیں تھی، جہاں کے ہاسپٹلز نہیں تھے، اس علاقے کی باتیں اپنے بھائی کی جو وہ خط لکھتا تھا، جن جن خاندانوں سے ملتا تھا، خاندانوں کے مسائل وہ اپنی بہن کو خط کے ذریعے سے لکھتا تھا، اور یہ بہن یہ خط اپنی کام کرنے والی خواتین کے گروپ کے ساتھ بانٹتی تھی، شیئر کرتی تھی۔ اور اس کے بعد ان خواتین نے سوچنا شروع کر دیا، جب اس کاہن نے کچھ ایسی باتیں لکھیں جس میں پیسے کی ضرورت تھی، سو خدا کے حضور ان خواتین نے پھر اپنی مزدوری کے پیسوں میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ پولین جیری کوٹ کو دیا کہ یہ ہمارا حصہ بھی لے اور اپنے بھائی کو بھیج دے، شاید اس خاندان کی مدد ہو جائے، جن کو ہم دیکھ نہیں پائیں گے، جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، جو بچے بیمار ہیں، جو بچے بھوکے ہیں، شاید کسی کی مدد ہو جائے۔ سو اس طرح سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر
اسے پاپا اعظم نے اپنی سرپرستی میں لے لیا، اور پھر پاپا اعظم نے کہا یہ سوچ، یہ طریقہ بہت اچھا ہے، اس سوچ اور اس طریقے کو دیکھ کر ہم بھی کلیسیائی طور پر ایسے کاموں کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو پھر پاپا اعظم نے دنیا بھر کے انسانوں کو، دنیا بھر کے مسیح ایمانداروں کو یہ پیغام بھیجا، سال میں ایک اتوار جو اکتوبر کے مہینے کا تیسرا اتوار ہوگا اسے مشن سنڈے کا نام دو، اور مشن سنڈے کے اس اتوار کے روز خدا کے حضور مشن سنڈے پہ باتیں کرو، جس میں اس سال پاپا اعظم نے خداوند کے حضور اس کا موضوع جو رکھا ہے وہ ہے امید کے مبشر کل دنیا میں۔ امید کے زائرین، یہ جو پیچھے آپ دیکھتے ہیں امید کے زائرین، یہ جبلی سال ہے، اور اس سال میں امید کے مبشر اور جو مشنریز ہیں خداوند کے حضور، امید کے مشنریز کل دنیا میں، اس موضوع کے اوپر پاپا اعظم نے بات چیت کی ہے اور بتایا ہے ساری دنیا میں جو یسوع کا کام ہو رہا ہے، ساری دنیا میں جو بشارت کا کام ہو رہا ہے، ساری دنیا میں جو ایمان کے لیے باتیں ہو رہی ہیں، ان سب کے لیے جتنے بھی فادرز، جتنی بھی سسٹرز، جتنے بھی مخیر حضرات، جتنے بھی ادارے خداوند کے حضور خدمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں یسوع کے مشن کو، بڑھا رہے ہیں اس مشن کو، اس لیے ہم مشن کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایمان جاتا نہ رہے، باقی رہے۔ اور اسی لیے پاپا اعظم لیو 14 جو بھی نئے ہمارے پاپا اعظم بنے ہیں، انہوں نے اپنا نام اسی لیے لیو رکھا کیونکہ ان سے پہلے جو لیو 13 تھے، انہوں نے اس وقت میں جب پہلی بار ٹیلی ویژن آیا تھا، جب مشینیں بنی تھیں، جب مشینوں نے انسانوں کی جگہ پہ کام کرنا شروع کر دیا، اس وقت میں انڈسٹریل ریولیوشن آیا تھا، اس میں پاپا اعظم لیو 13 نے بڑی خدمت کی تھی۔ اب لیو 14 نے اپنا نام اس لیے رکھا تھا، انہوں نے کہا اب بھی مشینیں انسانوں کے ساتھ اتنی جڑ گئی ہیں، وہ ہمارے موبائل، ہمارے کمپیوٹر، ہماری یہ چیزیں انسانوں کے ساتھ اتنی جڑ گئی ہیں، کہیں یہ ایمان سے ان کو دور نہ لے جائیں، اس لیے میں یہ نام رکھوں گا تاکہ میں ان کی ہدایت اور رہنمائی کر سکوں۔ سو مشنری کام کرنے کے لیے پاپا اعظم نے سب سے پہلے اپنا نام ہی اس طرح سے رکھا تاکہ اس وقت کی ریولیوشن کو، جو کہ آج کے دور کا انڈسٹریل ریولیوشن جو ہے، جو اے آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس کے لیے، اس کے حوالے سے جو لوگ ایک دوسرے کو بے وقوف بنا رہے ہیں، تصویر کسی کی ہوتی ہے، منہ کسی کا لگا دیتے ہیں اور پھر جھوٹ پھیلا رہے ہیں، خداوند کے حضور ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں جھوٹ بڑی جلدی پھیلتا ہے۔ وہ پچھلے دنوں میں ایک بچے کی تصویر تھی، اپنے باپ کے ساتھ کھڑا تھا اور کسی نے باپ کی جگہ پہ ایک لڑکی کا منہ لگا دیا، اس نے کہا یہ میرے باپ کی تصویر دیکھ لو، اور کسی نے میرے ساتھ کسی لڑکی کو کھڑا کر دیا، میرے باپ کے منہ کے اوپر ایک لڑکی کا منہ لگا کے بتا دیا میں کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کس طرح سے دنیا آج کے دور میں جو یہ گند پھیلا رہی ہے، اس پہ ہمیں توجہ کرنی ہے۔ پاپا اعظم اس مشنری سفر کے لیے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، جو بھی مشکل جگہوں پہ جہاں پہ خدمت ہو رہی ہے۔ افغانستان میں کوئی چرچ نہیں ہے، لیکن ہماری سسٹرز وہاں پہ بھی خدمت کر رہی ہیں۔ وہاں پہ کرسچنز بھی نہیں ہیں، لیکن سسٹرز ہیں وہاں پہ جو دوسرے لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں، اور ایسے حالات میں کام کرنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہوگی، آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ سو خدا کے حضور ایسے ایسے جگہ ہیں جہاں پہ مشنری خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے لیے پاپا اعظم ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، پہلے ان مشنریوں کا شکریہ ادا کریں، ان فادرز کا جو باہر کے ملکوں سے آئے اور ہمیں ایمان دے کر گئے۔ اب پاکستان سے مشنری بن کر فادر جا رہے ہیں باہر کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، یہ خدا کی برکت ہے۔ اس طرح سے ایمان بڑھتا جا رہا ہے خدا کے حضور اس کے نام کو جلال دینے کے لیے، لیکن پھر بھی خطرہ تو وہیں پہ ہے، پریشانی تو ہے، اور اس کے لیے ہمیں دعوت دی جاتی ہے اگر جہاں جہاں پہ خرابی ہے ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ہم کیا مدد دے سکتے ہیں۔ سب سے بڑی مدد پاپا اعظم مانگتے ہیں
دعاؤں کے بعد ہمیں مشنری بننے کی ضرورت ہے، اور کہا گیا پاپا اعظم جو مقدس جان پال II ہیں، انہوں نے اپنے دور میں کہا تھا ہر بپتسمہ یافتہ مسیح ایماندار مشنری ہے۔ جس کو بپتسمہ مل گیا ہے اس کا کام ہے یسوع کے لیے کام کرے۔ یہ سسٹروں اور فادروں کے لیے نہیں ہے، مناد صاحبان کے لیے نہیں ہے، سارے لوگ کام کریں، پھر مشن بڑھے گا، پھر خدا کی کلیسیا بڑھے گی، پھر ایمان کبھی جاتا نہیں رہے گا۔ خدا کے حضور جب آپ اپنی اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیں گے تو پھر ایمان کمزور ہو جائے گا۔ آخری نقطہ جو اس کا ہے، آپ سب کو مشن سنڈے کے لفافے مل گئے ہیں آپ کے گھروں میں، امید ہے سب کے گھروں میں پہنچ گئے ہیں کہ نہیں پہنچے کہ نہیں؟ کس کس کے گھر میں پہنچے ذرا ہاتھ دکھا دیں گے؟ تھینک یو ویری مچ۔ جن کے پاس نہیں ہے پلیز لے کے جائیے گا، آج ہمیں لے کے آنا چاہیے تھا واپس چرچ میں، وہ لفافے آج ہمیں دینے چاہیے تھے، کوئی بات نہیں، اگلے اتوار لے کے آئیں، آج لے کے چلے جائیں کوئی بات نہیں، اگلے اتوار وہ لے کر آئیں۔ آپ کا یہ ہدیہ تھوڑا ہوگا زیادہ ہوگا جو بھی ہوگا، یہ ہم بشپ صاحب کو بیچتے ہیں اور بشپ صاحب کے بعد یہ پاپا اعظم کے پاس جاتا ہے۔ پوری دنیا سے ہم توڑے توڑے سے کر کے بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، افریقہ میں پاکستان کے مسیح ایمانداروں کے پیسے کے وسیلے سے افریقہ میں ایک ہاسپٹل بنا ہے، اور اس ہاسپٹل میں خدا کے حضور آپ سب کے ان پیسوں سے جو آپ دیتے ہیں خدا کے حضور سے ہاسپٹل بنا ہے۔ وہ ہاسپٹل میں کیا ہو رہا تھا، 1 منٹ کے بعد وہاں ایک بچہ مر جاتا تھا، لیکن اب آپ لوگوں کی اس خدمت کی وجہ سے وہاں پہ اب بچوں میں زندگی آنا شروع ہو گئی ہے۔ وہاں بچے اتنے مرتے نہیں ہیں، نہیں تو وہاں جیسے بچے پیدا ہوتے تھے 1 منٹ میں ایک بچہ مر جاتا تھا۔ اس ہاسپٹل میں پاکستان کے لوگوں نے محنت کی ہے، اور پاکستان کے مسیح لوگوں نے خدا کے حضور حصہ ڈالا ہے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ خدا کے حضور یہ بہت بڑی برکت ہے۔ ہر سال ہمیں بھی جب ضرورت ہوتی ہے، ہمارے بھی یہ سکولز ایسے نہیں بنے ہیں، یہ ادارے ہمارے ایسے نہیں بنے ہیں، یہ ہاسپٹل ایسے نہیں بنے ہیں، یہ بھی مشنری لوگوں کی وجہ سے پھر پاپا اعظم نے محسوس کیا کہ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں بھی دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نہیں، ہم اپنی طرف سے اتنا سا ہدیہ دیتے ہیں، شاید ہمارے لیے اتنا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سب کو یاد ہے پرانے وقتوں میں جو گھی آتا تھا، جو سوکھا دودھ آتا تھا، یہ ساری چیزیں اسی کا حصہ تھی، اور یہ پچھلے 200 سال سے تقریباً 200 سال ہونے والے ہیں یہ خدمت کلیسیا کی چل رہی ہے۔ لیکن یہ سارے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ حصہ ڈالتے ہیں تو خدا بڑی برکات دیتا ہے۔ خدا آپ کے گھرانوں کو بہت برکتوں سے مالا مال کرے، خدا آپ پر رحم کرے، اور آپ سب کو برکت دے، مسیح یسوع کے نام سے۔